السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خالد مبین ہے اور ایک اچھے مضمون کی خوبیوں کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ یقیناً یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، تو ازراہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو کمنٹ کیجیے، اور آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے اور میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اچھے مضمون کی خوبیاں جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے تو مضمون کا ایک تعریف، اپنے خیالات و اظہار جو ہے اپنے خیالات و جذبات کو مربوط، خوبصورت اور منطقی انداز میں تحریری شکل دینا مضمون نگاری کہلاتا ہے۔ ویسے تو اس کی کئی تعریفیں ہیں، لیکن یہ آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے مضمون لکھنے کا؟ قاری کو معلومات، رہنمائی اور اسے اسلوب کے ذریعے جمالیاتی لطف فراہم کیا جائے۔ اور مضمون کی جو اہمیت ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو امتحان ادبی اظہار اور فکری تربیت کا بہترین ذریعہ بنتا نظر آتا ہے۔ اب خوبیاں اس ساول میں دیکھتے ہیں کہ مضمون میں ربط و تسلسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے وحدت موضوع کا خیال رکھیے۔ ایک مرکزی خیال کے گرد تمام مواد گھومتا ہے، اور موضوع کو بھٹکنے نہ دیجیے۔ کوشش کیجیے پہلے خاکہ بنا لیجیے، اس کے بعد ربط و تسلسل کا خیال رکھیے۔ زنجیر کی مانند منطقی جوڑ سے جملے جڑے ہونے چاہیے۔ پھر اس میں نمبر 3، وضاحت و سلاست، صاف سادہ زبان استعمال کیجیے، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے، قاری فوراً سمجھ جائے گا، آپ کی بات اس کے دل پر اثر کرے گی۔ پھر جامعیت ہونی چاہیے، موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہونا چاہیے۔ پھر حصہ دوم، خوبیاں جو ہیں، شگفتہ اسلوب ہو۔ جی، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں ربط کے سلسلے میں، تو تسلسل فکر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ربط اور تسلسل اس میں قائم ہے تو خیالات میں منطقی ترتیب جو ہے، ایک سوچ دوسری سے نکلتی محسوس ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شگفتہ اسلوب ہو، جو جاندار انداز میں بیان کیا گیا ہو، تشبیہ، استعارہ وغیرہ اس میں جو صنعتیں ہیں یا علم صنائع و بدائع ہے وہ استعمال کریں، جو نثر و نظم میں آپ کی قوت اظہار کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس کا مؤثر خاتمہ، اختتام پر زور دیں، پیغام دل میں اتر جائے، صداقت و خلوص ہو، سچائی اور دیانتداری، قاری کا اعتماد آپ کا پر بحال رہے گا۔ اب مضمون کی ساخت پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ذرا مختصر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تمہید، آغاز، تعارف دلکش ہو، پرکشش ہو، جاندار جملے ہوں، اور اختصار نویسی کی اعلیٰ مثال ہو۔ تمہید، موضوع کا پس منظر اور قاری کی دلچسپی وہ جملے آپ کے جگائیں۔ پھر نفس مضمون، جس میں دلائل، مثالیں، اقتباسات، مرکزی خیال کی تفصیل اور توسیع اس میں بیان کریں، جو کچھ آپ نے آغاز میں بیان کیا۔ پھر اس کا تیسرا حصہ، خاتمہ، انجام، ماحصل، خلاصہ یا مؤثر پیغام، وہ آپ کے تاثر قلم سے اندازہ ہو کہ اب مضمون مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ پھر ہے مضمون کی اقسام، اسلوب کے حوالے سے ایک بیانیہ نریٹو ہے، واقعہ نگاری جسے کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، علامہ اقبال کی زندگی واقعات کا روشن سلسلہ ہے، جس میں فکر و عمل کا توازن نظر آتا ہے۔ نمبر 2، استدلالی مضمون، آرگومنٹیٹو ایسے کہتے ہیں۔ پہلا نریٹو ہے، جی، دلیل و منطق مثال اس میں دی جائے۔ تعلیم ترقی کی بنیاد ہے، کیونکہ علم ہی سے معاشرے میں شعور اور انصاف پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ادبی یعنی کرٹیکل یا لٹریری سٹائل، جمال و تنقید، جمال و تنقید، مثال غالب کی شاعری میں فلسفہ، درد اور بے ساختگی کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اب مزید اسلوب کی اقسام دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ دیکھیے، جو خطابیہ اسلوب ہے یا خطابی اسلوب ہے، جوش و جذبہ، پرجوش، مخاطب کو متحرک کرنے والا ہو، مثلاً اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یا اٹھو وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ پھر ہم تشبیہ و استعارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادبی اسلوب میں جو ہے تشبیہ و استعارہ، محاورے
روزمرہ وغیرہ کا خیال رکھیں، خوبصورت الفاظ، ادبی چاشنی پیدا کریں اور جو تصویریت کا باعث ہو۔ مثالی جملہ: قلم کی جولانی سے خیالات میں رنگ بھر گئے۔ سادہ اسلوب ہو، صاف و عام فہم ہو، روزمرہ الفاظ ہوں، سیدھی بات کی گئی ہو، قاری ہر بات کو سمجھے۔ مثالی جملہ: محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ امتحانی نکات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ حاشیہ لگائیں، ٹھیک ہے، وہ 0.7 1 انچ کا حصہ ہونا چاہیے۔ پھر پیراگراف بنائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پہلی لائن میں 2-3 لفظ کی جگہ چھوڑیں، صاف لکھائی ہو، مناسب فاصلہ ہو، سرخیاں جو اگر ہیں تو واضح کر کے لکھیے، ورنہ اس کی ایک ہیڈنگ واضح لکھیے، باقی سب ہیڈنگ جو ہے وہ اگر ضروری نہیں ہے تو نہ لکھیے مضمون میں، ٹھیک ہے۔ تو مربوط پیراگراف ہوں، ہر خیال نیا پیرا سے شروع ہو، اس میں ربط ہو، اور ہر اگلے پیرا میں جو ہے نیا خیال ہو، جو پچھلا جو خیال ہے یا مواد ہے اس سے جڑتا ہوا محسوس ہونا چاہیے پیراگراف۔ اسے کوہیرنس کہتے ہیں، ربط پیراگراف میں کہتے ہیں۔ پیراگراف ختم ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نیا نقطہ پیدا ہو گیا تو اس کی طرف اشارہ کریں اور اگلے پیراگراف میں نیا نقطہ اور اس کی تفصیلات درج کر دیں۔ پھر حوالے کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے اقتباسات دیجیے 2-3 لائنوں کا، اور اشعار سے مزین کیجیے، اقوال دیجیے، جس سے آپ کے مضمون کا موضوع مضبوط ہوگا۔ آپ کے خیالات کو بطور ثبوت اقتباس اور شعر حوالے کے نظر آنے چاہیے۔ ایک 8 صفحوں کا مضمون FSC میں سال 2 میں لکھا جاتا ہے تو اس میں ہر صفحے پر ایک شعر اور ایک قول ہونا چاہیے۔ اگر اس سے بڑھ کر PMS کا مضمون ہے تو اس میں جو ہے ہر صفحے میں ایک شعر اور ایک قول کے علاوہ جو ہے آپ حدیث یا قرآنی آیت بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو وقت کا انتظام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ویسے 150 سے 200 الفاظ 25 منٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے زیادہ الفاظ لکھنے ہیں۔ جی، سال دوم سیکنڈ ایئر میں 25 منٹ کی بجائے 40 منٹ دیے جاتے ہیں مضمون کے لیے، تو 8 صفحے لکھنے ہوتے ہیں اس میں۔ پھر آپ دیکھیے ذرا تفصیلی مواد ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ مضمون نگاری کا فن کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے؟ ایک تو مواد کیسے اکٹھا کریں، مطالعہ کریں، کتاب سے، مضامین سے، اخبار سے تراشے لیں، ٹھیک ہے، یا انٹرنیٹ سے مواد لیں، اس کو اپنے رجسٹر پہ الگ الگ پوائنٹس یا الگ الگ پوائنٹس بنا کے لکھیں، الگ الگ جملے لکھیں، ان جملوں کو اکٹھا کریں تو وہ اقتباس بنتا ہے۔ تو نکات نوٹ کریں، اہم نکات جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سمجھیں کہ پریسی ہے یا تلخیص ہے تو ان کو پھیلائیں تو وہ تشریح بن جائے۔ یا پھر ایک کارڈ سسٹم ہوتا ہے کہ اوپر عنوان لکھیں اور کارڈ کے اوپر نمبر لکھیں، اور ان میں ہر پہلو الگ کارڈ کے لیے بنائیں، ہر پیراگراف کے لیے ایک ایک کارڈ بنائیں اور ان پر نکات لکھیں۔ یا آپ رجسٹر کے صفحات بھی اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مضمون کے پوائنٹس جب آپ اکٹھے کریں تو ان میں منطقی ترتیب دے لیں ان کو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ زبان کو کیسے سنواریں؟ سادہ با محاورہ اردو لکھیں، اور تشبیہ، استعارہ، تلمیح یا جو نثری یا شعری جو محاسن جنہیں کہتے ہیں، یا علم صنائع و بدائع ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے جملوں کو سجائیں، بہتر کریں، اور جملے مختصر ہونے چاہیے۔ طویل جملے جن میں الفاظ کی یا حروف کی بھرمار ہو، چونکہ، چنانچہ، لہٰذا، اس لیے، تو پھر ایسے جملے جو ہیں بے ربط بھی ہو جاتے ہیں۔ جملوں کو جو ہے رموز اوقاف استعمال کرتے ہوئے چھوٹا جو طویل جملہ ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کومے سے، ٹھیک ہے، بنائیں، کومے سے اس کے حصے الگ کریں، اور جو بڑے جملے خیالات لے کر آتے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے، ان کو بھی توڑ کر چھوٹے چھوٹے جملوں میں تبدیل کریں۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرہ کرم اس پر اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا۔ جو میرے پاس مواد تھا میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو حضرہ کرم محبت سے اس کی نشاندہی کیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دور
کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔